ایک بہت بڑی کوٹھی کے عقب میں موجود انیکسی سے میوزک کی آواز باہر لان تک آ رہی تھی۔ باہر موجود کوئی بھی شخص انیکسی کے اندر موجود لوگوں کے قوت برداشت پر حیرانی کا اظہار کر سکتا تھا، لیکن وہ انیکسی کے اندر موجود لوگوں کی حالت دیکھ لیتا تو وہ ان حیران کن قوت برداشت کی وجہ جان جاتا۔ انیکسی کے اندر موجود 6 لڑکے جس حالت میں تھے، اس حالت میں اس سے زیادہ تیز اور بلند میوزک بھی ان پر اثر نہ ہو سکتا تھا، اور جہاں تک 7ویں لڑکے کا تعلق تھا، وہ ایسی کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ انیکسی کا وہ کمرہ اس وقت دھوئیں کی مرگلس اور عجیب قسم کی بو سے بھرا ہوا تھا۔ قالین پر ایک مشہور ریسٹورنٹ سے لائے کھانے کے ڈبے، کھلے ہوئے ڈبے اور ڈسپوزل بل پلیٹس، چمچ بھی پڑے تھے۔ قالین پر کھانے کے پینے کی بچی کچی چیز اور ہڈیاں بھی ادھر ادھر پھینکی گئی تھی۔ سافٹ ڈرنک کے پلاسٹک کی بوتلیں بھی ادھر ادھر لڑک رہی تھی۔ کیچپ کی بوتل سے نکلنے والی کیچپ قالین کو کچھ اور بدنما رکھ رہی تھی۔ وہ 7 لڑکے اسی قالین پر ایک دوسرے کے کچھ فاصلے پر براجمان تھے۔ ان کے سامنے قالین پر بیئر کے خالی کینز کا ایک ڈھیر بھی لگا ہوا تھا۔ تفریح کا یہ سلسلہ وہیں تک نہیں رکا۔ اس وقت وہ ان ڈرگس کو بھی استعمال کر رہے تھے جن کا انتظام ان میں سے ایک نے کیا تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں وہ تیسری بار اس ایڈونچر کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اور ان 3 موقع پر وہ 4 مختلف قسم کی ڈرگس استعمال کر چکے تھے۔ پہلی بار انہوں نے وہ ڈرگس استعمال کی تھی جو ان میں سے ایک کو اپنے باپ کی دراز سے ملی تھی۔ دوسری بار انہوں نے جو ڈرگس استعمال کی وہ انہوں نے اپنے ایک اسکول فیلوز سے اسلام آباد کے ایک کلب سے خریدی تھی، اور وہ اس بار وہ ڈرگس استعمال کر رہے تھے جو انہوں نے ایک ٹرپ پر راول پنڈی کی ایک مارکیٹ میں ایک افغان سے خریدی تھی۔ تینوں موقع پر انہوں نے ان ڈرگس کے ساتھ الکوہل کا بھی استعمال کیا جن کا حصول ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس وقت بھی ان 7 لڑکوں میں 6 لڑکے پوری طرح نشے میں تھے۔ ان میں سے ایک ابھی بھی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ڈرگس کو سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ 2 لڑکے سگریٹ پیتے ہوئے باقی لڑکوں کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کر رہے تھے۔ صرف 7واں لڑکا مکمل طور پر ہوش میں تھا۔ اس لڑکے کا چہرہ مہاسوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے گلے میں موجود ایک سیاہ تنگ ڈوری میں 3-4 تانبے کی عجیب سی شکلوں کے زیورات پرے ہوئے تھے۔ ایلوس پریسلے اسٹائل کے کالرز والی ایک جیکٹس، ڈارک بلو شرٹ کے ساتھ وہ ایک بیہودہ سی سرمئی جینس پہنے ہوئے تھا جس کے دونوں گھٹنوں پر میڈونا کا چہرہ پرنٹ کیا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنی دائیں طرف موجود لڑکوں پر ایک اچٹتی نظر ڈالی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، مگر اس سرخی کے باوجود وہ ایسا کوئی تاثر نہیں دے رہی تھی کہ وہ باقی لڑکوں کی طرح مکمل طور پر نشے کی گرفت میں تھا۔ چند منٹ انہیں دیکھنے کے بعد اس نے سیدھے ہوتے ہی ڈبے میں موجود باقی ڈرگس کو کون میں ڈال دی اور ایک چھوٹے سے اسٹرا کے ساتھ اسے سونگھنے لگا۔ کافی دیر بعد اس نے اسٹرا کو ایک طرف پھینکا اور اپنے ہاتھ کی پور پر تھوڑی سی ڈرگس رکھ کر زبان کی نوک کے ساتھ کچھ دلچسپی، تجسس مگر احتیاط کے ساتھ اسے چکھا۔ دوسرے ہی لمحہ اس نے برق رفتاری کے ساتھ اپنے بائیں جانب تھوکا۔ ڈرگس یقیناً بہت اچھی کوالٹی کی تھی۔ اس کی آنکھیں اب پہلے سے زیادہ سرخ ہو رہی تھی، مگر ابھی بھی وہ اپنے ہوش حواس میں تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی اس سرگرمی سے کچھ زیادہ محظوظ نہیں ہوا۔ 1-2 منٹ کے بعد اس نے اپنے پاس قالین پر پڑے ہوئے بیئر کے کین سے چند گھونٹ لیتے ہوئے جیسے ڈرگس کے ذائقے کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ کین رکھنے کے بعد وہ چند منٹ تک کون میں موجود ڈرگس کو دیکھ رہا۔ دوسرے چھٹے لڑکے اس وقت تک نشے میں پوری طرح دھت کارپیٹ پر اوندھے سیدھے پڑے ہوئے تھے، مگر وہ اب بھی اسی طرح بیٹھا تھا۔ کین میں موجود بیئر کے گھونٹ لیتے ہوئے
وہ سوچ انداز میں ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی متورم ہو رہی تھی، مگر ان میں موجود چمک بتا رہی تھی کہ وہ ابھی بھی مکمل طور پر نشے میں نہیں ہے۔ یہ اس کے ساتھ تیسری بار ہوا تھا۔ 2 بار ڈرگس استعمال کرنے کے بعد بھی وہ اسی طرح بیٹھا رہا تھا، جبکہ اس کے دوست بہت جلد ہی نشے میں دھت ہوئے تھے۔ رات کے پچھلے پہر وہ ان لوگوں کو اسی حالت میں چھوڑ کر خود گھر آ گیا تھا۔ آج بھی وہ یہی کرنا چاہتا تھا۔ کمرے کے اندر موجود ڈرگس کی بو سے اب پہلی بار وہ الجھنے لگا تھا۔ اس نے کھڑا ہونے کی کوشش کی اور وہ لڑکھڑایا۔ اپنی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ نیچے جھک کر اس نے کاپر کی رنگ، والیٹ اور کریڈٹ کارڈز اٹھائے۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے اسٹیریو کو بند کر دیا۔ اپنی متورم اور سرخ آنکھوں سے اس نے کمرے میں ایک نظر دوڑائی، یوں جیسے وہ کوئی چیز یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بار پھر نیچے بیٹھ کر اس نے جاگرز پہنے اور ان کے تسموں کو ٹخنوں کے گرد لپیٹ کر گرہ باندھی۔ پھر دروازے کا لاک کھول کر وہ باہر نکل گیا۔ روشنی سے یکدم وہ کوریڈور کی تاریکی میں آ گیا تھا۔ اندھیرے میں اپنا راستہ ڈھونڈتے ہوئے وہ انیکسی کے پیرانی دروازے کو کھولتا ہوا باہر لان میں آ گیا۔ انیکسی کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے اپنی ناک سے کوئی چیز بہتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بایاں ہاتھ اٹھا کر اس نے اپنے اوپر ہونٹ پر رکھا۔ اس کی انگلیاں چپچپانے لگی تھیں۔ اس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنی انگلیوں کو انیکسی کی پیرانی لائٹ کی روشنی میں دیکھا۔ اس کی پوروں پر خون کے قطرے لگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی ٹراؤزر کی جیب ٹٹولتے ہوئے اندر سے ایک رومال برآمد کیا اور اپنی پوروں پر لگا ہوا خون صاف کیا۔ اس کے بعد اس نے رومال کے ساتھ اپنے ناک سے ٹپکنے والا خون صاف کیا۔ اسے اپنے حلق میں کوئی چیز چپکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے کھنکھار کر اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی۔ اسے اب اپنے سینے میں بھی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ چند گہرا سانس لے کر اس نے اپنے گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے 2-3 بار نیچے تھوکا اور ایک بار پھر سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ یکدم ٹھٹک گیا۔ اس کے ناک میں عجیب سی سنسناہٹ ہوئی اور پھر یکدم کوئی چیز پوری قوت سے بہنے لگی۔ وہ بے اختیار کمر کے بل بیٹھ گیا۔ ایک دہاڑ کی صورت میں اس کی ناک سے نکلنے والا خون سیڑھیوں پر گرنے لگا تھا۔ ماربل پر پھسلتا ہوا خون وہ اسے دیکھ رہا تھا۔